مختصر اور ضروری بات ایک مہینے کے بعد آپ حضرات سے عرض کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ مجالس ہماری دنیاوی اور اخروی ضرورت ہے۔ آدمی کا ایمان ہلتا رہتا ہے۔ ایمان کی مضبوطی کے لیے یہ مجالس بہت ضروری ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی بڑی فکر رہتی تھی۔ جب بھی ان سے کوئی آدمی ملتا تو ان کو پکڑ کر بٹھاتے اور کہتے تھوڑا سا ایمان کا مذاکرہ کر لیں۔ ایک دفعہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑا اور بٹھایا، کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ایمان کا مذاکرہ کر لیں۔ ایمان پر گفتگو ہوئی، اس کے بعد پھر فرمانے لگے کہ ایمان ہمارے لیے ایسے ہے جیسے میں اور آپ نے قمیص پہنی ہوئی ہے، پھر آدمی اس کو اتار دے، یا اتری ہوئی ہے پھر اس کو پہن لے۔ یعنی جس طرح آدمی اپنی پہنی ہوئی قمیص کو اتار دیتا ہے، یہ جو باہر کے حالات ہیں ایمان کو ایسے بندے سے نکال دیتے ہیں، اور ادھر ادھر کی برے حالات کی وجہ سے، برے اثرات کی وجہ سے دل و دماغ پر جو ایمان پر ایک تہ جم جاتی ہے، جب اس طرح کی مجالس میں آدمی آتا ہے تو گویا اتری ہوئی قمیص کو اس نے پہن لیا، پھر سے اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ جو دل ہے یہ ابلتی ہوئی ہانڈی کی طرح ہے، خاص اس کی حفاظت کی جائے تو پھر وہ ہانڈی صحیح پکتی ہے، لیکن کوئی پتہ نہیں چلتا، کسی وقت وہ ہانڈی بالکل الٹ جائے اور سارا کچھ ضائع ہو جائے۔ اس لیے بہت ضروری ہے اس طرح کی مجالس۔ آج کی مجلس میں جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں دو عجیب قسم کے مادے رکھے ہیں۔ جس انسان کو وہ دو مادے نصیب ہو جائیں وہ انسان ترقی کرتا رہتا ہے۔ پہلی چیز ہے اپنی کمی کا احساس، دوسری چیز ترقی کا جذبہ۔ آدمی جس میدان میں بھی ہو، قدرتی طور پر وہ جتنا بھی کمال کو پہنچ جائے، ایک دفعہ اس کا دل ضرور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ابھی کمی رہ گئی ہے، مزید محنت کرتے تو اس سے زیادہ ہمیں نفع ہو جاتا۔ آپ لوگ کاشتکار یہاں موجود ہیں، دکاندار، تاجر، دنیا کے میدان میں بھی جو آدمی کاشتکاری کرتا ہے خوب محنت کی کھیت پر، جس دن اس نے کھیت اٹھایا اس کا دل کہتا ہے کہ یہ 100 من ہے، اگر میں محنت کرتا اس سے زیادہ تو 120 من مجھے ملتا، بس کمی رہ گئی ہے، وقت پر اس کو پانی نہیں دیا گیا، فلاں کھاد نہیں ڈالی گئی، فلاں سپرے نہیں کی گئی، اس طرح کی دیکھ بھال نہیں کی گئی، بس آئندہ کے لیے میں وہ کام کروں گا کہ 120 من مجھے ملے۔ تاجر سال کے بعد جب حساب کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری پرافٹ اتنی ہونی چاہیے تھی، یہ جو میں نے فلاں کاروبار کیا ہے یہ غلط کیا ہے، میرے میں کمی رہ گئی ہے، بس میں آئندہ اس کو درست کروں گا۔ ہر انسان کے دل میں ہر کام کے اخیر میں یہ فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ انسان میں کمال ہے۔ یہ جو کمی کا احساس ہے یہ کمال کی سیڑھی ہے، کمال کا زینہ ہے۔ یہی بات ہے جو انسان کو ترقی تک لے جاتی ہے۔
یہی بات ہے جو انسان کے اندر توبہ اور استغفار کا احساس پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ اکرام کی صفات بیان فرمائی۔ ساری رات جاگنے کے بعد جب صبح کا وقت ہوتا وہ کہتے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، صبح کو استغفار کر رہے ہوتے کہ جس طرح عبادت کا حق تھا ہم عبادت نہ کر سکے۔ اور یہی چیز انسان کو اللہ سے تعلق جوڑنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ جس آدمی کے اندر یہ احساس ہو نماز پڑھنے کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ کہنا سنت ہے، یہ اسی بات کے احساس کا اثر ہے کہ جو نماز کا حق تھا میں نہیں ادا کر سکا۔ نیک کام کرے گا تو اس کے نتیجے میں بھی یہی کہے گا کمی رہ گئی ہے، مجھے اس سے بہتر کرنا چاہیے۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت آپ نے سنی ہوگی۔ 2 دن پہلے ان کی وفات کا دن تھا، جمادی ثانیہ 22 جمادی ثانیہ کو۔ ہر میدان میں کمال کو پہنچے ہوئے، علم ان کا سب سے اعلیٰ درجے کا، امت میں پہلے نمبر پر، ان کی سخاوت دیکھیں پہلے نمبر پر، شجاعت ہے، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ سے بھی بڑا کوئی بہادر ہے؟ فرمایا صدیق اکبر۔ اس وقت جب میرے اور میرے جیسے دوسرے سب ساتھیوں کی پھیپھڑی کانپ رہی تھی، بدر کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھپر کے نیچے رات کو دعا فرما رہے تھے، اکیلے صدیق اکبر تھے جنہوں نے تلوار لہرا رکھی تھی اور پہرا دے رہے تھے، کسی کی ہمت نہیں تھی۔ شجاعت میں سب سے پہلے نمبر پر۔ تمام صحابہ کا اس بات پر اتفاق تھا کہ سب سے زیادہ علم رکھنے والے صدیق اکبر ہیں، سب سے زیادہ صحبت ان کی، اور ان کا سب سے بڑا متقی ہونا تو قرآن نے بیان کیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقا کہا سب سے بڑا متقی۔ اتنے سارے کمالات کے بعد وہ تنکا اٹھا کر کہتے کاش کہ میں یہ تنکا ہوتا، ہوا آتی مجھے اڑا کر لے جاتی، یوں ختم ہو جاتا۔ کبھی کہتے جانور ہوتا، کبھی کہتے درخت کا پتا ہوتا، ہوا مجھے اڑا کر ختم کر دیتی، میرے سے حساب نہ لیا جاتا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے جتنا جس کے اندر کمال ہے وہ اتنا اپنے اندر کمزوری کا احساس رکھتا ہے، کمی کا احساس رکھتا ہے، میرے اندر کمی ہے۔ اس کے برعکس جس آدمی کے اندر سے یہ کمی کا احساس ختم ہو جائے، وہ کہے کہ میں تو باکمال ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے اندر کیا کمی ہے؟ سب سے زیادہ کمی اسی میں ہے جس کے اندر یہ احساس جتنا کم ہوگا اتنا ہی اس کے اندر کمزوری زیادہ ہوگی۔ ہمارے اس علم کے میدان میں ہمیں اساتذہ یہ فرماتے ہیں کہ کبھی اپنے آپ کو کامل نہیں سمجھنا۔ مطالعہ میں، تقریر میں، تحریر میں، کسی میدان میں اپنے آپ کو کامل اور سب سے آگے نہیں سمجھنا۔ اپنی کمزوری پر نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ باکمال ہوں گے۔ ہمارے امت مسلمہ میں اس وقت جو کمزوری ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ اپنی کمزوری کا احساس نہیں ہے۔ ہماری یہ مجلس ہمیں ایک راستہ بتانے کے لیے ہے کہ ہم جو صبح سے لے کر شام تک کا یہ وقت گزار رہے ہیں، ہم شام کو سونے سے پہلے اپنے دن کے سارے معمولات کا اندازہ لگائیں، اس پر نظر کریں کہ میرا کون سا کام میری زندگی میں میرے لیے مفید اور آخرت میں مفید ثابت ہوگا، اور کون سا کام ہے جو دنیا آخرت میں میرے لیے مصیبت بنے گا۔ حدیث شریف میں تو یہاں تک ہے قیامت کے دن اس مجلس پر انسان افسوس کرے گا جس مجلس میں اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ اس کو یہ افسوس ہوگا کاش کہ اس مجلس میں اللہ کا ذکر کر لیتا، آج میرے لیے یہ فخر کا باعث ہوتی، میرے لیے کام آتی۔ یعنی اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، بس اتنا ہے کہ اس میں اللہ کا نام نہیں لیا، اللہ کا ذکر نہیں کیا، وہ بھی افسوس اور حسرت کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے آج موت سے پہلے، موت کا تو کسی کو پتہ نہیں ہے،
ہم پہلے سے عہد کر لیں اور اپنی زندگی کا رخ بدلیں، اپنی کمزوریوں پر نظر کریں، بجائے اس کے کہ اپنی خوبیاں گنواتے پھریں اور خوبیوں پر نظر رکھیں۔ اپنی کمزوری پر نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ جس حالت پر ہم کھڑے ہیں اس سے کہیں آگے چلے جائیں گے، تکبر سے بچ جائیں گے، غرور سے بچ جائیں گے، اور اسی طرح کینہ سے بچ جائیں گے۔ بہت ساری خود پسندی اور بہت ساری اندر کی بیماریاں ہیں دل کی جو انسان کو کمزور اور ناکارہ کر دیتے ہیں، سب سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو احساس نصیب فرمائے، اور اس احساس کے بعد ہمیں ترقی کا جذبہ نصیب فرمائے، اور ہمیں عروج ثریہ تک پہنچائے، تقوی میں بھی، عبادت میں بھی، اللہ سے تعلق میں بھی، اللہ کے نبی کے ساتھ محبت اور عشق میں بھی، اللہ کے نبی کی اطاعت میں بھی، ہر میدان میں اللہ تعالی ہمیں آگے سے آگے تک پہنچائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔